باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آپ ماشاءاللہ آپ نرگسیت کا شکار تو نہیں ہیں؟ نہیں میں اپنی تو بات کر ہی نہیں چاروں رہا۔ طرف میں میرا خیال ہے یہ اتنے خطرناک سوال ہے کہ اس سے میری کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ لتا رفیع کے گانے بڑے پسند رہے آپ کو، ابھی بھی کبھی گنگناتے ہیں؟ ہے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ ایک پرائم منسٹر کے گھر میں جا کے اس کی مسجد میں رو کے دعا کروا رہا ہوں، دوسرے پرائم منسٹر کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کا جا کے جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ مجھے آپ نے کہیں دیکھا ہے پبلک گیدرنگز کے اندر؟ علماء کو حکمرانوں کے در پر جانا چاہیے یا علماء کو حکمران اقتدار گاؤں میں ہونا نظر آنا چاہیے؟ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے۔ نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا، میری بات سن۔ جی پھر خود پڑھا نا۔ میری امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب کسی عالم کو حکمرانوں کے در پر دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ نواز شریف صاحب کی کابینہ میں ہوتے ہیں، دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں آپ عمران خان صاحب کا جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں۔ کیا کسی عالم کو یہ زیب دیتا ہے جبکہ آپ کے چاروں امام جو ہیں وہ منع فرماتے ہیں؟ یہ فراڈی ہیں دین کے نام کے اوپر، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کینچی لے کے کاٹ رہے ہیں چٹیا، 5 روپے کا سکہ بھی نہیں چندے پہ چھوڑتے اور جا کے قبروں کو غسل دے رہے ہیں۔ باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا۔ اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال، تھانوی دجال۔ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے۔ وہاں پر خانہ کعبہ شریف کو غسل دیا جاتا تھا، انہوں نے مزارات کو غسل دیے۔ غلاف کعبہ چڑھتا تھا، انہوں نے قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے۔ کون پڑھے لکھے لوگ؟ ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر تھے جو عافیہ صدیقی کی بڑی بات کرتے تھے، جب وہ ٹرمپ کے سامنے جا کے بیٹھے تو انہوں نے صحافیوں کو منع کر دیا کہ یہاں عافیہ کی بات نہیں۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کا حال ہے۔ آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ حضور کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے، اور آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ان کے گھر لگاتار 3 دن چولہا نہ جلا، آپ سو کر اٹھتے تو کمر مبارک پر پتھروں کے نشان ہوتے۔ لیکن جب آپ کی لائف دیکھتے ہیں، گاڑیاں، بڑے گھر، لینڈ کروزر، لیموزین، ابھی میں نے آپ کی ایک لندن میں دیکھی، آپ لیموزین سے اتر رہے تھے ماشاءاللہ، تو نبی والی درویشی کیوں نہیں وہ آپ میں؟ کے بارے میں ہے کہ آپ ایلیٹ کلاس کے مولانا ہیں، طبقہ اشرافیہ کے مولانا ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں امیروں کو مل کر، ان کو جفیاں ڈال کر، ان کے ساتھ۔ غریبوں کے لیے یہی ہے کہ 5-10 ہزار بندے بیٹھے ہوں، اللہ رسول کی بات پہنچائیں۔ سر مولانا اسحاق صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتاب خطبات جمیل میں زیادہ تر 90% ہی من گھڑت ہے خطبات جمیل میں، تو مولانا اسحاق جیسا عالم یہ کہنے پر کیوں مجبور ہو؟ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ بس جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہیں۔ ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا۔ مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا، اللہ نہ کرے سارا سب مر جاتے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں۔ یار اتنے صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا، کتنی حدیثیں ہیں، لگتا ہے تو میرے سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں۔ کیا سر ایسا دیکھا عمران خان میں؟ آپ کئی ملاقاتیں بھی اس کی کہ آپ نے ان کی وکالت کی کہ ریاست مدینہ کے لیے خلوص پہ نہ اس پہ شک کریں۔ سچا آدمی ہے، عمران خان دیانتدار آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ یقین تھا کہ عمران خان اتنی ہمت سے جیل کاٹ لے گا؟ یقین تھا، کیسے؟ 100% یقین۔ ابھی آپ نہیں دل نہیں کرتا اڈیالہ جیل جا کے ملنے؟ نہیں وہ تو ملنے ہی نہیں دیتے تو کیا
آپ کے تو سارے جاننے والے ہیں، اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور. کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جا کر؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم نے. سر یہ جو عدت میں نکاح ہے اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ 1446 ہجری میں عدت کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا. جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے. بھلا عدت بھی کوئی مقدمہ بن سکتا ہے؟ اس کو جیل میں پھنسا کے رکھنا ہے. لہذا کوئی ایک کیس تو سچا بتائیں جو اس پہ ہوا ہو. پکڑے، یہ میرا سورس آف انکم ہے، میں کسی سے چندہ نہیں لیتا. ابھی میں آؤں گا جناب اسپیکر، یہ ہیں وزراء. نہیں اس پہ نہیں آپ نے آنا، آپ ادھر ہی نہیں، میں ابھی آؤں گا اس کے لیے. آپ کو بھی چاہیے کہ وہ جو لوگ کسی ایک پارٹی کی لائن لے رہے ہیں نا، ان ساروں کو ایک اپنا لیڈر نامزد کرنا چاہیے، اور پھر آپ سب کو کہنا چاہیے اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار ہے. اس کو یہاں بھیجنا ہے. وہ ایک آپ، چاہے آپ ہوں یا عمران ریاض ہو، وہ آ جائیں میرے ساتھ. ابھی آپ نے انڈائریکٹ مولانا طارق جمیل صاحب کا ذکر کیا کہ ایک وزیر اعظم کے پاس رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسری وزیر اعظم کی. آپ نے نام ضرور لینا تھا. جب میں نے اشارتاً بات کی ہے، آپ بھی فلاں فلاں کر کے محدثین کی طرح بات کرتے تھے. اچھا، میں مجھے بھی وہ عالم بنانا چاہتے ہیں. نہیں، اگر آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو ضرور کریں. نہیں، مجھے تو فرق نہیں پڑتا. کہہ رہے تھے سلیم صافی نہیں، احمد وہ نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو بات کریں. پہلا میں نے کون سا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں کریں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے باقی علماء کے پاس بھی پوڈ کاسٹ کر رہی ہے. نہیں، مجھے تو فرق نہیں پڑتا. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو کیا میں ہمدردی کر رہا ہوں. اگر وہ ایک وزیر اعظم کے پاس رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسرے کا جنازہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ایسے نہیں کر سکتا. میں یہ بتا رہا تھا کیونکہ جب اس کی وجہ یہ کہ جب آپ اس طریقے سے جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو چند چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کیا؟ پھر میں اب پرسنل، پھر پورا لیکچر شروع ہو جائے گا ان کے اوپر. نہیں، مختصر کر کے بیان دیں. آپ کو لمبی گفتگو کرنے کا شوق کیوں؟ ہاں، پھر میں بغیر نام لیے بات کرتا ہوں. نہیں، کیوں؟ دیکھیں نا، وہ بالکل آپ نے کس بندے کو نہیں پتا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے آگے وہ اس میراتھن میں دعا مانگی؟ ادھر کس بندے کو نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج ہوتی ہے، لیکن فوج ناراض ہوتی ہے فوج بولنے پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ہوتی. آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں. اچھا، اس دن سے ڈر جائے کہ میں پولیٹیکل شوز کرنا شروع کر دوں. میں بھی اس چیزوں میں انٹرسٹ رکھتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرق ہوتا ہے. یہ جب ہم اس طریقے سے بات کرتے ہیں نا. لیکن آپ اعتراض کیا ہے؟ صرف یہ بتا دیں. کوئی بری بات نہیں اگر کوئی رو کے دعا مانگے. مجھے تو ان کی گاڑیوں میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. جب آپ لیونگ سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں بات کر رہا تھا، فتوے کی بات نہیں ہو رہی. علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ حکمرانوں کے پاس جائیں. یہ ہم نے محدثین سے سیکھا ہے، کیونکہ وہ پھر بعض اوقات کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات ان سے بینیفٹ بھی لیتے ہیں. کورونا کے دنوں میں جب ماسک کے اعتبار سے اتنی سختی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک اتنے بڑے برانڈ کا افتتاح ہوا، وہاں کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا اور کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں